بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے پیارے دوستو، جھوٹ بولنا اور دوسروں کو بے وقوف بنانا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ کیسے ہے، کیوں ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے۔ تو آتے ہیں آج کے عنوان کی جانب۔ مغربی تہذیب کی بےہودہ رسومات میں سے ایک رسم اور روایت اپریل فول منانا ہے۔ اس کی ابتدا اگرچہ یورپ سے ہوئی، لیکن اب پوری دنیا میں یکم اپریل کو جھوٹ بول کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور لوگوں میں خاص طور پر بوڑھوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو بے وقوف بنانے کا یہ تہوار ہے۔ امن و سلامتی کا علم بردار مذہب اسلام ہمیشہ ایسی برائیوں سے معاشرے کو روکنے کی تعلیمات دیتا ہے جو معاشرے کے لیے ناسور ہوں۔ قرآن و حدیث میں بار بار سچ بولنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں معاشرے کی مہلک بیماری جھوٹ سے بچنے کی نہ صرف تعلیم دی گئی ہے بلکہ جھوٹ بولنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے جہنم تیار کی ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کرو۔ جھوٹ بولنے والوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت وعیدیں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یکساں طور پر سچ کہتا ہے اور سچائی کی کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچے رہو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ اور فجور ہے، اور فجور دوزخ کی راہ بناتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اس کی جستجو میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ مسلم۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے 3 زیادہ بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی انسان کو قتل کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار، جھوٹ بات اور جھوٹی شہادت بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے کو اس قدر تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم دل میں کہنے لگے کہ کاش آپ سکوت اختیار فرما لیں۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یکم اپریل کو جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ وہ صرف دوسروں کو ہنسانے کی خاطر کر رہے ہیں، تو وہ حضرات اس تعلق سے اپنے نبی کا فرمان سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہی ہے ایسے شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے بربادی ہے۔ بحوالہ ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد۔ اپریل فول میں نہ صرف جھوٹ بولا جاتا ہے بلکہ دوسروں کو دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ بحوالہ مسلم۔ یعنی وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو دھوکہ دیتا ہو۔ اپریل فول میں دوسروں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، حالانکہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والے نے تمسخر اور دوسروں کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے۔ اے ایمان والو، نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ جن پر وہ ہنستی ہیں وہ ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ بحوالہ سورۃ حجرات
آیت نمبر 11۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر اور نہ اس سے مذاق کر اور نہ کوئی ایسا وعدہ کر جسے تم پورا نہ کر سکو۔ بحوالہ ترمذی۔ یہاں ایسا مذاق مراد ہے جو دوسرے شخص کو برا لگے۔ جہاں شریعت اسلامیہ میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، وہیں سچ بولنے کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے اور بار بار سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ ماننے والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری سے متاثر ہو کر نبوت سے پہلے ہی آپ کو صادق اور امین جیسے القاب سے نوازا تھا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی تسلیم کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تمام انبیاء کرام نے بھی ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمان الہی ہے کہ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ سورہ مریم 41۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ یوسف 51 میں آتا ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرت زلیخا نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور حضرت یوسف علیہ السلام بے شک سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بھی پوری انسانیت کو متعدد مرتبہ سچ بولنے کی تعلیمات دی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ بحوالہ سورہ توبہ آیت 119۔ اسی طرح فرمان الہی ہوا، خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 119۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے جو فضول خرچی کرنے والے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 28۔ چونکہ جھوٹ بولنے اور دوسروں کو بیوقوف بنانے کے نتائج سخت مہلک اور خطرناک ہیں، اور جھوٹ بولنے والے کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتے، اس لیے ہمیں ہمیشہ جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پہلی فرصت میں معافی مانگے، کیونکہ کبیرہ گناہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے مستقل توبہ ضروری ہے۔ اگر جھوٹ بول کر کسی شخص کو دھوکہ دیا ہے تو اس کا گناہ حقوق العباد ہونے کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اس جھوٹ جیسی بیماری سے توبہ کرتے ہوئے کمنٹس میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اجازت دیجیے اپنے قادر کلہوڑوں کو۔ اللہ حافظ۔